یہی خونخوار قبائل چند ہی سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کے۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں آپ کے ساتھ پیارے نبی کی پیاری کہانیاں شیئر کر رہی ہوں اور ہمارا آج کا باب نمبر ہے 15، محبت اور امن کا منشور اعظم۔ اور ہمارے آج کی ویڈیو کے جو واقعات ہیں وہ ہیں آخری حج کا تاریخی قافلہ، ارکان حج کی ادائیگی، محبت اور امن کا منشور اعظم۔ پیارے سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ واقعات شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ آئیے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد اسلام بڑی تیزی سے جزیرہ نماء عرب کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی ہر سمت تسلیم کر لی گئی تھی۔ ہر طرح کے قبیلے بھانت بھانت کے بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر ایک خدا کی عبادت پر راضی ہو چکے تھے۔ یہی خونخوار قبائل چند ہی سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام کے جھنڈے تلے آتے ہی ان کے دلوں سے نفرت، عداوت اور تشدد کی غلاظتیں ختم ہو گئیں۔ وہی تلواریں جو پہلے ذاتی بغض و عناد اور فضول باتوں پر ایک دوسرے کی گردنوں پر برس پڑتی تھیں، اب تہذیب و تمدن کی ترقی اور وطن کے دفاع کے لیے وقف ہو گئیں۔ آخری حج کا تاریخی قافلہ۔ ذوالقعدہ 10 ہجری کے آخری دنوں کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی تیاریوں میں مصروف نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس خوش خبری سے تمام جزیرہ نماء عرب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑوں، وادیوں، میدانوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ان گنت لوگوں کے پرجوش ہجوم مدینہ منورہ کا رخ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے گرد و نواح میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ حج کے لیے حضور کے ساتھ جانے کے لیے ان بے قرار لوگوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نفرتوں اور عداوتوں کی دلدلوں میں دھنسے ہوئے تھے، مگر اب وہ سب اخوت اور الفت کی نہ ٹوٹنے والی لڑی میں پروئے جا چکے تھے۔ ان کے درمیان سگے بھائیوں سے بھی زیادہ شدید محبت کے جذبے موجزن ہو چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ برائیوں اور جہالتوں کے خلاف ٹھوس محاذرائی کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محبت و اخوت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذوالقعدہ 10 ہجری 23 فروری سن 633 کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ عظیم الشان قافلہ ذوالخلیفہ پہنچا تو میر کارواں نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس مقام پر قافلہ نے رات بسر کی۔ صبح کی نماز کے بعد سارے قافلے نے احرام باندھ لیے۔ انسانی اخوت اور مساوات کا یہ روح پرور سماں بے حد دل فریب تھا۔ احرام کا لباس ایک تہہ بند اور ایک چادر پر مشتمل تھا۔ سارا قافلہ ایک قسم کا سادہ لباس پہن کر انسانوں کا ایک ایسا بے نظیر اجتماع دکھائی دیتا تھا جس میں امیر غریب کی اونچ نیچ کا رہا سہا فرق بھی ختم ہو چکا تھا۔ ارکان حج کی ادائیگی۔ احرام باندھنے کے بعد جب یہ قافلہ تکبیریں پڑھتا ہوا آگے روانہ ہوا تو ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 9 دن کے مسلسل سفر کے بعد 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ پہنچے تو سیدھے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حجر اسود کو چوما، اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، حجر اسود کو دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا تشریف لے گئے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی تیز تیز چلنا فرمائی۔ 8 ذی الحجہ کو حضور مکہ سے منی تشریف لے گئے اور وہاں میدان عرفات میں خیمہ لگا کر رات بھر قیام فرمایا۔ اگلی صبح نماز کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور جبل عرفات کا رخ فرمایا۔ عرفات کی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مسلمانوں کا مجمع اور بھی وسیع ہو چکا تھا۔ ان کی تکبیریں فضا میں گونج رہی تھیں۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع جو کہ آخری ہے آج کی ویڈیو کا، محبت اور امن کا منشور اعظم۔ سورج
ٹھلنے کے بعد حضور اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات کے وسط میں تشریف لے آئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے ایک ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو محبت اور امن کا منشور اعظم ثابت ہوا۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا، اس خطبے کو تمام حاضرین تک پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ حضور ایک جملہ پورا کر کے چند لمحے خاموش ہو جاتے اور پھر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ اسی جملے کو بلند آواز سے دہراتے۔ اس طرح سارے اجتماع نے آپ کا پورا خطبہ اچھی طرح سنا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس خطبے کا اکثر و بیشتر حصہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سامعین کرام، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔